ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ رجب المرجب شریف کا مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا، اور بطور خاص اس مہینے میں کئی دینی گھرانے ایسے ہیں کہ جن کا روزوں کی طرف رجحان بڑھتا ہے، یہاں تک کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء ہوں، طالبات ہوں، تو ترغیب دی جاتی ہے، ایک رجحان بھی اچھا ہوتا ہے، رکھنے بھی چاہیے۔ رجب شریف کے روزوں کے حوالے سے میں چاہوں گا بطور خاص رکھنے کے حوالے سے بھی، اور کچھ یہ بھی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں کہ ممانعت رجب کے روزوں کے رکھنے کے حوالے سے، دونوں چیزوں کو آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب یہ ہمیشہ سے ایک عظمت والا اور ایک تعظیم والا مہینہ رہا ہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں، ابھی جب کہ اسلام کی آمد نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھے، وہ بھی اس مہینے کی تعظیم و تکریم یہ کیا کرتے تھے، اور اس کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے۔ رجب المرجب میں عبادت کے حوالے سے ہمیشہ اہل اسلام اہتمام کرتے رہے اور مختلف عبادتیں اس میں بجا لاتے رہے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر رجب کے مہینے میں عمرہ ہی کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد پھر اہل اسلام جو ہے وہ عمرے کی طرف رجب میں راغب ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رجب المرجب میں عبادت کی خاص ترغیب دلائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بعض لوگ اس حوالے سے طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو ایک گفتگو یہ کی جاتی ہے کہ رجب کی فضیلت کے اندر کوئی حدیث مروی نہیں ہے اور کوئی صحیح حدیث اس کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی اس حوالے سے مذکور ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ وہ سب من گھڑت ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کئی ائمہ نے اس پر کتاب تحریر فرمائی، جیسے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب تحریر فرمائی، رجب کے فضائل کے حوالے سے آپ کا یہ رسالہ ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں ہم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے الادب فی رجب کے نام سے کتاب تحریر فرمائی۔ اس سے قبل اور علماء نے اس موضوع پر کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور رجب کے حوالے سے ائمہ اسلام کا جو ایک اہتمام تھا اسے ذکر کیا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جلیل القدر محدث ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب تبیین العجب میں یہ بیان کیا کہ رجب کے حوالے سے جو احادیث طیبہ آئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو واقعی وہ ہیں کہ جو من گھڑت ہیں، جو حدیثیں ہیں ہی نہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں، اور دوسری وہ احادیث طیبہ ہیں کہ جو موضوع نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، اور یہ اپنی طرف سے گھڑی نہیں گئی، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر ہی آئی ہیں۔ ہاں، اس میں جو اصطلاحی طور پر فن حدیث کے اعتبار سے جو ایک علمی بحث ہے وہ یہ ہے کہ وہ سندن ضعیف کہلاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا دیگر محدثین ہوں، انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ جب تک حدیث من گھڑت نہ ہو تو وہ حدیث مبارکہ جو فضیلتیں ہوتی ہیں اس کے اندر معتبر ہوتی ہے،
تو اس حوالے سے جو ہم رجب کے روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں یا اس میں استغفار یا دیگر چیزوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو وہاں جو احادیث طیبہ مذکور ہیں وہ ہیں کہ جو اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن اس مقام پر وہ معتبر ہیں۔ اس کے علاوہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن نسائی کی ایک حدیث پاک ذکر کی جو صحیح حدیث پاک ہے، اور اس سے آپ نے رجب کی اہمیت کو بیان کیا۔ وہ کیا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی وجہ پوچھی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس دور میں بھی رمضان کے اندر عبادت ہوتی تھی، رجب کے اندر عبادت ہوتی تھی، لیکن جو شعبان کا مہینہ ہے لوگ اس میں عبادت سے غافل تھے۔ تو غافل سے مراد یہ کہ خاص اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر اس بات کی ترغیب دلائی، تعلیم دی، سکھایا کہ جس طرح رجب اور رمضان کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے اسی طرح شعبان کے اندر بھی اہتمام کیا جائے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی جو رجب ہے اس کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے، یہ اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ تو یوں کہنا کہ نہیں جی کوئی چیز بھی اس کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جس پر عمل نہ کیا جا سکے، تو ایسا نہیں ہے۔ رجب ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے اور اسلام میں بھی اس کو اہمیت دی گئی ہے، اس میں عبادت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اور روزے بھی رکھیں گے اور اس کے روزے بھی فضیلت والے ہیں۔ باقاعدہ بطور خاص بات کریں تو ابتدائی جو 3 ایام ہیں، 3 روزے ہیں، ان کی ایک الگ سے فضیلت منقول ہے، کوشش یہی کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، نفلی روزے ہوں یا قضا کے روزے ہیں تو دونوں ایک ساتھ ہو سکتے؟ نہیں، روزے ایک ہی ہوں گے، یا تو نفلی ہوں گے یا پھر قضا کے روزے ہوں گے۔ اگر کسی نے دونوں کی نیت ملا کے کر لی تو اس صورت میں قضا روزے اس کے ادا ہو جائیں گے، نفلی روزے اس کے ادا نہیں ہوں گے۔ تو اب قضا روزے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد پہلے قضا جو ہے وہ روزے ادا کر لیے جائیں، پھر اس کے بعد نفلی روزے یہ رکھے جائیں۔ جی، بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی کے میت پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ سورہ ملک اور اذان دیا جاتی ہے، تو اس کی کیا فضائل ہے؟ اس کی جواب عطا فرما دیں، جزاک اللہ۔ جی، سورہ ملک اور اذان وغیرہ پڑھی جاتی؟ عام طور پر تو اذان جو پڑھی جاتی ہے وہ قبر پہ پڑھی جاتی ہے۔ جی، تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک کا ذکر تو کہیں بھی کیا جائے یہ برکت والے ہی ہے، سوائے یہ کہ کہیں منع کیا گیا ہو، جیسے نجاست والی جگہ ہوتی ہیں، خراب جگہ ہوتی ہے، تو وہاں جو ہے اذان دینے سے یا ذکر کرنے سے، اللہ پاک کے ذکر کرنے سے مطلقاً منع کیا گیا، قرآن نہیں پڑھ سکتے ایسے مقام پر۔ تو اصل یہ ہے کہ جب اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں برکتیں، رحمتیں یہ نازل ہوتی ہی ہیں، اور اذان میں ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا ہی ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی موجود ہے، اس کے اندر بھلائی کی طرف میں بلایا جا رہا ہے، تو یہ اذان جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتی ہے، اور اذان کے ذریعے شیطان جو ہوتا ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ تو اب اذان دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ جو بندہ ہے، مردہ ہے، اس کو انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح جو سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، اگرچہ کہ حدیث مبارکہ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی سورہ ملک کے لیے ذکر آیا ہو، لیکن چونکہ قرآن ہے اور یہاں ممانعت کوئی نہیں ہے پڑھنے کی، اور الگ سے سورہ ملک کی وہ فضیلتیں موجود ہیں، وہ پڑھنے والے کے لیے فضیلت موجود ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کو وہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ تو ایک طرح سے چونکہ قبر کا موقع ہے، اگر اس موقع پہ پڑھی جاتی ہے، جیسے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اور سورہ یاسین تو پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ سورہ ملک بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ممانعت کی کوئی ایسی وجہ یہاں پر موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس سے منع کیا جائے۔ تو قرآن پورا پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ یاسین کے پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھیں۔ جب منع نہیں کیا گیا شریعت کی طرف سے، کوئی ایسی ممانعت کی بات ہی نہیں ہے، تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید سوال۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ حضور کی عالم غیب کہنا کیسے؟ جی دیکھیں، کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ القابات ہوتے ہیں، جیسے عز و جل، یہ اس کا معنی عزت والا، بزرگی والا،
اور یقیناً یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس لفظی ترجمہ جی ہاں، لیکن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عز و جل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اب یہ جو جملہ ہے یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح اور القابات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مخصوص افراد کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں، یا دعائیں ہوتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہیں، اب کسی اور کے ساتھ وہ نہیں بول سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ انبیاء بالخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، تو کسی اور کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ عالم الغیب کا جو لفظ ہے، کلمہ ہے، اگر آپ بات یہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے غیب کو جاننے والے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم الغیب باذن اللہ، ٹھیک، اللہ کے اذن سے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ کے دی ہوئی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئے علم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھتے ہیں اور غیب کا علم بھی رکھتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت کے اندر جو عالم الغیب مطلقاً بولا جاتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً تو یوں نہیں کہیں گے عالم الغیب، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے عالم الغیب ہیں یا اللہ پاک کے اذن سے عالم الغیب ہیں، تو ایسا کہنے میں حرج نہیں ہے۔ تو اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ جو اتنا تفصیل سے بیان کرنا پڑا ہے وہ اس لیے کہ بعض لوگ پھر دھوکہ دیتے ہیں، یعنی عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ بھی علم غیب بھی نہیں ہے۔ عالم الغیب ایک جو لقب ہے، جو لفظ ہے، جو کلمہ ہے، یہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر کوئی اس سے یہ معنی مراد لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہی نہیں، تو پھر وہ غلط لے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، اللہ پاک کے اذن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہے، اس اعتبار سے عالم الغیب بھی اذن اللہ ہیں، لیکن عالم الغیب کا جو لفظ ہے وہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اور علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماکان تو دلائل کے انبار موجود ہیں، کہ بلکہ خود نبی جب ہم نے کہہ دیا تو نبی کا مطلب ہے کہ جس کو غیب کا علم ہو۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ سجدے کی حالت میں مرد کے پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے؟ آیا اگر کوئی سجدے کی حالت میں ساری انگلیاں پیچھے کی طرف بندہ کر دے تو کیا اس کا سجدہ ہو جائے گا؟ جی ساری انگلیاں، یعنی اب انہوں نے دونوں پاؤں کے نہیں کہا، ایک پاؤں کے بھی اگر اس طرح کرتا ہے تو بہرحال پورا مسئلہ ہی آپ بیان فرما دیں۔ جی کم از کم کتنی انگلی لگانا فرض، کتنی واجب، کتنی سنت؟ کم از کم ایک انگلی کا موڑ کر اس طرح ہو جانا کہ وہ قبلہ رو ہو جائے، موڑ کر، یہ ہے فرض۔ اس کے بغیر تو آپ کا سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ سجدہ اگر اس انداز میں کیا کہ ایک انگلی بھی مڑی ہوئی نہیں تھی کہ قبلہ رو ہو جاتی، تو اس صورت میں تو نماز ہی آپ کی سرے سے ہوئی نہ، دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ جی فرض ہے۔ اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں، جن کو بعض علماء نے اکثر انگلیوں سے تعبیر کیا کہ ان کا مڑ کر قبلہ رو ہو جانا یہ واجب ہے۔ صحیح۔ لہذا اگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں سے کم جو ہے وہ مڑ کر قبلہ رو ہوئی، تو اس صورت میں نماز یہ واجب الادا ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اور تمام کی تمام انگلیاں مڑ کر یہ قبلہ رو ہو جائے، یہ سنت مبارکہ ہے، یعنی مڑ کر یوں ہو جائے۔ ایک تو بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، وہ بھی موڑ کے پیچھے کی طرف کر رہے ہیں، پیچھے کی طرف، جیسے یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں تو موڑ کر یوں لے جاتے ہیں، تو یوں نہیں کرنا، بلکہ آپ کی انگلیاں یوں قبلہ، جیسے سامنے قبلہ ہے تو مڑ کر آپ کی یہ اس طرح ہو جائے۔ بعض لوگ یوں پیچھے کی طرف موڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور یہ جو آپ نے کہا، یہ دوبارہ رکھیے ہاتھ، اگر آپ یہ جیسے صرف کنارے اور یہ ٹچ ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چونکہ اب قبلے کی ہم بات کریں تو جیسے قبلے کی ڈائریکشن یوں ہے، صحیح ہے، اور اب میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ویسے تو جو ہمارے پاؤں ہیں اس کا تھوڑا سا وہ مڑتے ہیں، یہ نہیں مڑتی ہیں، تو وہ یوں مڑ کے آپ کے یوں ہو جائیں گے، مڑ کر اس طریقے سے یہ جو سرے ہیں آپ کے یہ قبلے کی طرف ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیچھے کی طرف یہ ان کی انگلیاں مڑتی ہیں، پیچھے کی طرف ان کے جو سرے ہوتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں، تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ مردوں کے لیے، عورتیں کیا کریں؟ عورتوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے۔ عورتیں تو پاؤں وہ اپنا کسی بھی طرف نکالنا چاہیں، سیدھی جانب نکالنا چاہیں تو سیدھی جانب وہ نکال لیں، یعنی عورتوں پر انگلیاں لگانے کا نہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے
وہ مراسیل ابی داؤد کے اندر، اسی طرح سنن بیہقی کے اندر جو حدیث پاک ہے جو مرسل جید ہے اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے. انہیں تو سمٹ کر سجدہ کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے. تو اس میں تو پاؤں اس طریقے سے موڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جو ان کی سجدے کا طریقہ کار ہے. صحیح. اچھا یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر بچے آگے سے گزر جاتے ہیں تو نماز میں کوئی خلل آیا یا نہیں آیا؟ بچے گزرے یا کوئی بڑا گزرے، پڑھنے والے کی نماز میں تو خلل نہیں آئے گا، نماز اس کی ہو جائے گی. البتہ گزرنے والا اگر عاقل بالغ سمجھدار آدمی ہے اور وہ آگے سے گزر رہا ہے تو اگر بلا عذر شرعی، بلا اجازت شرعی آگے سے گزر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا. نماز جو پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہو جائے گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے سے اگر کوئی گزر گیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے. ٹھیک. مزید سوال. رجب کی 27 تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثبوت کہ ہمیں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اس کی روزہ رکھنے کے حوالے سے اس دن کے 27ویں تاریخ کو، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ارشاد فرمائیے گا. جی، اس پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفصیل کے ساتھ تحقیق ہے، اور شعب الایمان کی 2 حدیثوں میں جس میں 27 رجب کا روزہ رکھنے کا تذکرہ بھی موجود ہے اور اس کی فضیلت بھی موجود ہے، تو روزہ رکھنا وہاں سے ثابت ہے. اور اگر بالفرض کسی طرح کی کوئی اس کے اندر فضیلت نہ بھی ہوتی تو روزہ فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے. کوئی بھی 27 رجب کو فضیلت موجود ہونے کے باوجود اسے واجب نہیں سمجھتا. صحیح. یہ فضیلت ہے پھر بھی واجب نہیں کسی حد تک سمجھتا، مستحب کا درجہ. مستحب کا درجہ. اگر فضیلت نہ ہوتی پھر بھی اگر کوئی مستحب سمجھ کے رکھتا تو ٹھیک ہے. جب آپ 28 رجب کو رکھ سکتے ہیں، ابھی رکھ سکتے ہیں، آج سے 1 ہفتہ پہلے رکھ سکتے ہیں، تو 27 رجب نے کیا قصور کیا ہے کہ اس دن نہیں رکھ سکتے؟ کوئی بھی اسے واجب نہیں سمجھتا، کوئی بھی اسے فرض نہیں سمجھتا، بلکہ ایک مستحب کام سمجھ کے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے. تو مسلمان کو پھر آپ کیوں نیکی سے روک رہے ہیں؟ حالانکہ یہاں پر فن حدیث کے اعتبار سے، اصول حدیث کے اعتبار سے ایسی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جن پر عمل کرنا یہ مستحب کام ہے، اچھا کام ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. یہ سوال ہے کہ انسان اپنے والدین یا پیر دونوں میں زیادہ ادب کہاں کرے اور کن کا مرتبہ زیادہ ہے؟ یوں کر کے سوال ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہ ادب تو سبھی کا کرنا ہے، ٹھیک، ان کا بھی کرنا ہے، ان کا بھی کرنا ہے. اب پیر کے اپنے جو ہے وہ فضائل موجود ہیں، ماں باپ کے اپنے فضائل موجود ہیں. پیر یعنی مرشد جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پدر دل ہے، اور جو ماں باپ ہیں وہ پدر گل ہیں. یعنی مربی گل ہے، وہ مربی دل ہے، یعنی جسم کو کی تربیت کرنے والے والدین ہیں اور یہ دل کی تربیت کرنے والے ہیں. تو اہمیت اور مرتبہ ایک لحاظ سے ان کا زیادہ ہے، لیکن احکام جو ہوتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے اندر وارد ہوئے ہیں کہ جو عمل کے اعتبار سے کہ کس کے حکم پر عمل کرنا یہ زیادہ موقد ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، تو وہ بہرحال والدین کے لیے آئے ہیں کہ ان کی باتوں پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ بہرحال ایک سوال برائے سوال عام طور پہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی کنڈیشن کم ہی ایسی پیش آتی ہے کہ جہاں پر یہ بات پیدا ہو کہ یہاں مرشد کا ادب کریں یا والدین کا ادب کریں، دونوں کا ادب و احترام یہ ضروری ہوتا ہے، دونوں کا احترام کریں گے. کہیں ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے کہ وہ دونوں حکم دے رہے ہیں کسی چیز کا، تو اب وہ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا، تو وہ آپ علماء اہل سنت سے پوچھ سکتے ہیں. وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس موقع پر کس طریقے سے دونوں کے حکم پر عمل ہو سکتا ہے، اور دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کو کس کے حکم پر عمل کرنا یہ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. خیر انہوں تو آداب کے حوالے سے بات کی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ والدین خود بھی انہی پیر صاحب کے مرید ہوتے ہیں. جی اچھا، وہ بھی والدین بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم بھی ادب کریں اور یہ بھی ادب کریں، یعنی وہ اولاد کے لیے یہی. اور آپ کہیں کہ پیر صاحب ہم جہاں بات کر رہے ہیں تو وہ جامع شرائط پیر کی، جی بالکل صحیح، ظاہر ہے یہ جو شریعت مطہرہ میں، تو اب والدین بھی یا پورا گھرانہ ہی وہاں مرید ہے. تو اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں یہ مقابلہ ہے ہی نہیں کہ ان کی بات مانی جائے یا ان کی بات مانی جائے. وہ اس کر رہا ہوں نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال برائے سوال ہوتا ہے. ہاں ایسے ہی خام خواہ، یعنی اس کو یہ ان کے اپنے مقام ہیں، ان کے اپنے مقام ہیں، پیر صاحبان کے بھی ان کے بھی اپنے مقام ہوتے ہیں. لیکن بہرحال وہ جو خاص جو پوچھنا ہے کہ یہاں پہ اگر اٹک جائیں تو اب ترجیح کیسے ہوگی، تو وہ سوال جب سامنے آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے وہاں کبھی معاملات ایسی ہو کہ شریعت مطہرہ ہی اس حکم کے مطابق پیر صاحب کو ہی ترجیح دے رہی کہ پیر صاحب کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی ایسی چیز کے جو شرعی حکم ہے اور والدین کچھ اور کہہ رہے ہیں، یعنی اس میں بھی یہ بھی دیکھا جائے گا پاسبلٹی. ٹھیک. کچھ خواتین کے مسائل بھی ایس ایم ایس پہ آ رہے ہوتے ہیں، اس کی کئی ڈیٹیل اور تفصیل بھی ہوتی ہے، کب روزہ
रख सकती, कब नहीं रख सकती। एक तो बहुत वाज़ेह जो शरई उज़र अयाम के तौर पर जिनमें रोज़ा रखने की मुमानत है, लेकिन जो शरई उज़र नहीं, जैसे आम नॉर्मल बाद बीमारियां होती हैं, तो ये सवाल है, चलें इसका सवाल तो हो ही गया, आप जवाब भी दे दें कि नहीं, एक शरई उज़र होता है, एक शरई उज़र नहीं है, नॉर्मल बीमारी के तौर पे कुछ ऐसा अर्जा रहता है ख़वातीन को, तो उसमें रोज़े रखने की मुमानत होती क्या? इस्तिहादा वगैरह, ये इस्तिहाज़ा हो गया, लिकोरिया हो गया, बाज़ औक़ात इस तरह ही समझती हैं। तो जब तक शरई उज़र नहीं है, मखसूस जो हैज़ व निफास के अय्याम होते हैं वो नहीं है, तो रोज़ा वो बिल्कुल रख सकती है, और बाज़ सूरतों में तो उसे रखना होगा, जैसे रमज़ान के रोज़े हैं और उन दिनों में अय्याम इस्तिहाज़ा हैं, यानी नापाकी के दिन नहीं है, तो उसको रोज़े उसमें रखना पड़ेंगे, रोज़े उससे मुआफ़ नहीं होंगे। अच्छा, इसमें नमाज का भी है ना, नमाज भी रख, बिल्कुल नमाज भी पढ़ना होगी, और जैसे बात सूरतें होती हैं उसमें तो नापाकी भी नहीं, जैसे लिकोरिया मिसाल के तौर पर, लिकोरिया में अगर किसी तरह की कोई नजासत नहीं है, खालिस सफ़ेद रतूबत है, तो वो तो वैसे ही नापाक नहीं है, वो तो पाक है, वो तो कपड़ों पे जिस्म पे लगेगी, तो अगर नज़ाफत के लिए को साफ करता है तो ठीक है, वरना उस पर उसको पाक करना लाजिम नहीं है। हाँ, अगर उस लिकोरिया के अंदर कोई नजासत मिली हुई है, कोई और गंदगी मिली हुई है, तो अब वो वजू आपका तोड़ देगी, जिसम ही अब कपड़े पर कहीं लगी तो फिर इस सूरत में वो कपड़े नापाक हो जाएंगे और उसको पाक करना पड़ेगा, लेकिन नमाज फिर भी पढ़नी है। सही, नमाज माफ नहीं, ये शरई उज़र नहीं, बिल्कुल नमाज उसी जो आज़ार हैं उन्हीं के अंदर वो माफ होती है, इसके अलावा वो माफ नहीं होती। और इसके लिए दारुल अहले सुन्नत की वेबसाइट पर पूरा ये रिसाला मौजूद है लिकोरिया के हवाले से, जो शरई अहकामात हैं, तो उस रिसाले को, उस फतवे का मुताला किया जाए। और ये चीज़ें भी नाज़रीन किराम बतौर ख़ास हैं तो ख़वातीन से मुतालिक, तो ये इल्म सीखना भी ज़रूरी है, जिन्हें ये चीज़ें, ये मसाइल दरपेश हों कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ख़वातीन बहनें ये समझकर इन मसाइल को भी ना सीखें और अपनी नमाजें कज़ा करती रहें, या रमज़ान के रोज़े आए तो वो रोज़े कज़ा करना शुरू कर दें, तो इन चीज़ों का बरन उन्हें ख्याल रखना होगा। मज़ीद सवाल। शौकत हुसैन अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, कादरपुर रामा, मदीनातुल औलिया, मुल्तान शरीफ से। मेरा मुफ्ती साहब की खिदमत में ये सवाल है कि मस्जिद के अंदर शीशे के दरवाजे लगे हुए हैं जिनमें आर पार नजर आता है, दरवाजा बंद हो, आर पार नजर आता है, सामने कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा हो, तो क्या इस शीशे की आड़ को, जो दरवाजा है, सुतरा समझा जाएगा? नमाजी के आगे से गुजरना तो नहीं कहलाएगा? इसके बारे में हमारी शरीयत क्या कहती है, उलमा हमारी क्या रहनुमाई करते हैं, ये जरा थोड़ी शफकत फरमाकर जवाब अता फरमाएं। सवाल का अंदाज बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो ये शीशा जो है ये सुतरा बन जाता है, क्योंकि लंबाई जो उसकी होती है ज़ाहिर है कि वो काफ़ी लंबी होती है, ऊपर तक होती है, और चौड़ाई अगर तो मोटाई इसकी एक चुंगलिया के बराबर है तो भी किफ़ायत करेगा, और चौड़ाई इतनी है तो भी वो किफ़ायत करेगा, काफ़ी होगा। तो शीशा आमतौर पर ऐसा ही होता है, तो लिहाजा जो दरवाजे लगे होते हैं, ख़ास तौर पर ये दरवाज़ों के अंदर शीशे लगे हुए होते हैं, तो वो ऐसे हैं कि उनके आगे से गुजरने में कोई हर्ज नहीं है, गुजर सकते उनके आगे। अच्छा, ये चिपक नहीं रहा होता ज़मीन पर नीचे, ज़ाहिर इसने खुलना भी है, बंद भी होना, जब खुलना बंद होना तो इसमें नीचे तो वो दरार रहती है, तो साइडों से जब लगा हुआ है तो उसमें हर एक कोई का चिपकना तो जरूरी नहीं, कोई हर्ज भी नहीं। और वैसे इसमें दोनों तीनों तरह के होते हैं, बास बिल्कुल चुपके हुए होते हैं, रेलिंग के साथ चल रहे होते हैं, उनकी रेलिंग नीचे लगी हुई होती है पूरी। सही, लेकिन अगर ना भी हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसके आगे से आप गुजर सकते हैं, क्योंकि साइडों से वो जमीन पर अपनी बनावट के एतबार से लगे हुए हैं पूरे के पूरे। ठीक है, ठीक। ये मजीद सवाल ये मालूम करना है कि जो हम नमाज के लिए हम मस्जिद जाते हैं, फजर और असर की नमाज से पहले हम क्या ताहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं कि नहीं? कि फजर की अजान हो चुकी है और हम मस्जिद पहुंचे तो हम ताहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं कि नहीं? और दूसरे असर की अजान हो चुकी है और हम मस्जिद में दाखिल हो तो ताहियतुल मस्जिद जो होती है 2 रकात नफिल, क्या हम पढ़ सकते हैं कि नहीं? जरा इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। जी, असर की अजान हो चुकी, अब मस्जिद में गए हैं, तो फर्ज पढ़ने से पहले आप जितने चाहे नवाफिल पढ़ सकते हैं। तहियतुल मस्जिद भी पढ़नी चाहिए, पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, और नवाफिल पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। लेकिन जब असर के फ़र्ज आपने पढ़ लिए तो अब असर के फ़र्ज पढ़ने के बाद कोई नफिल आप नहीं पढ़ सकते, यहाँ तक कि मगरिब का वक्त हो जाए, आप फिर मगरिब की नमाज अदा करें, उसके बाद जितने आपको नफिल पढ़ने वो पढ़ें। फजर का जो मामला है तो उसमें तुलुए फजर हो गई, यानी जब फजर का वक्त शुरू हो गया तो अब इसके बाद से लेकर
سورج کے طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک جو وقت ہے، اس میں صرف سنت فجر جو ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی فجر کے جو فرض ہیں اس سے پہلے پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا آپ مسجد میں آتے ہیں اور سنت فجر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اسی ضمن میں آپ کو تحیۃ المسجد کا ثواب مل جائے گا، لیکن آپ نفل کے طور پر باقاعدہ وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ داڑھی یا بالوں پر کون سی مہندی یا رنگ لگایا جا سکتا ہے؟ کون سا منع ہے قرآن و حدیث میں؟ کالے رنگ کا، اور ایسا کلر کہ جو کالے جیسا ہو، یعنی دیکھنے میں کالا نظر آئے، تو ایسا کلر داڑھی اور سر کے بالوں میں نہیں لگا سکتے، مردوں یا عورتیں؟ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دونوں کو، یعنی مرد جو ہے وہ سر اور داڑھی دونوں پر نہیں لگا سکتے، اور عورتیں جو ہے وہ سر کے بالوں میں ایسا کلر نہیں لگا سکتی۔ باقی اس کے علاوہ جو دیگر کلر ہیں تو جو لوگوں میں معروف ہوں وہ استعمال کریں، صحیح، جیسے لائٹ براؤن ہوتا ہے، گولڈن ہوتا ہے، یا کچھ ریڈ شیپ کے اندر ہوتا ہے تھوڑا سا، تو وہ استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور کلر استعمال کریں گے تو کلر تو دیگر استعمال بھی جائز ہوں گے، لیکن ایسا کلر کہ جو لوگوں کو یعنی متوجہ کر لے، یعنی لوگ حیرت سے دیکھیں کہ یہ کیا لگایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بلو کلر کے کلر بال بنا کر آ جاتا ہے ہمارے یہاں، اچھا، یا پنک بنا لے، پنک بنا لے، بنانے والے بناتے ہیں اسے، اچھا، ان داڑیاں بھی، داڑھی کا تو نہیں پتا لیکن وہ کرتے ہیں، تو ایسا کلر کہ جو اس انداز کا ہو تو وہ اس سے منع کیا جائے گا، کہ یہ استہزاء والی بعض اوقات صورتیں بن جاتی ہیں، مذاق والی صورت بن جاتی ہے، اور لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں کہ کیا چیز کر لی ہے اس نے، تو ایسا کلر لگائیں کہ جو لوگوں کے درمیان معروف ہو، جیسے چند کلر ہم نے ذکر کیے، باقی یہ کہ بلیک کلر اور جو کالے جیسا نظر آتا ہو اسے لگانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بعض بہت چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں لیکن ان کو کسی بیماری کی وجہ سے وہ وائٹ بال ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس بھی کوئی ایسے سائل بھی آئے ہوں گے؟ بالکل آتے ہیں جوانی میں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، شادی ہونی ہے، اور لوگ اسی حالت میں دیکھ کے رشتے روک دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو کیا سمجھائیں گے؟ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر رہے، ہم سے یہ نہیں، ہم بوڑھے بھی نہیں ہیں، کہ عمر کے تقاضے کے مطابق 25 سال بھی عمر نہیں ہوئی۔ اصل میں دیکھیں جو دوائیاں ہیں، اگر بیماری ہے تو وہ دوائی کے ذریعے دور ہو سکتی ہے، اگر کوئی دوائی اس طرح کی کھاتے ہیں کہ اور وہ شرعاً ٹھیک ہوتی ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی ہوتی، اس کی وجہ سے اگر آپ کے بال سیاہ ہو گئے تو پھر کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ شادی کرنی ہے اس لیے آپ جو ہے وہ اپنے بالوں کو سیاہ کر لیں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کوئی اور کلر لگا لیں، لگانے والے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پورے بال ڈائی کروا لیتے ہیں، سفید کروانے کے بعد اس کو عجیب و غریب کلر کروا لیتے ہیں، تو آپ کوئی اور کلر اس کے اندر کروا لیں، تو بلیک کروانے کی بہرحال اس صورت میں بھی اجازت یہ نہیں ہے۔ اگر کسی دن روزہ رکھنے کی منت مانی اور اس دن روزہ نہ رکھا تو اب کیا حکم ہے؟ اگلے دن اس کی قضا کر لیں، یعنی قضا رہی، منت مان لی تو اب قضا کرنا بالکل، یعنی قضا سے مراد کی جو چھوٹ گیا ہے اس کی جگہ دوسرے دن رکھنا ہوگا اسے، یعنی منت ماننے والے روزے تو واجب ہو جاتے ہیں، منت شرعی ہو جاتی جی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مزید کون؟ میرا نام محمد الیاس ہے، میرا سوال یہ ہے کہ سوتیلے باپ کی لڑکی سے نکاح کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ سوتیلے باپ کی لڑکی سے نکاح، جی، یعنی یہ ہوگا یوں کہ ان کسی شخص کی والدہ ہے، اس نے کسی شخص سے نکاح کیا، اب جس سے نکاح کیا ہے اس کی پہلے سے کہیں اور شادی ہوئی بھی تھی اور اس سے اس کی بیٹی تھی، صحیح، تو اب یہ شخص جو ہے اس سے شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ صحیح ہے، تو کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ الگ ہیں، اس کے ماں باپ الگ ہیں، تو جب کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جزئیت کا تو آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ مثلاً زید ہے، یعنی یہاں پہ ماں باپ بھی الگ ہیں اور وہاں پہ بھی ماں باپ الگ ہیں، یعنی وہ جو بیٹی گویا کہ کہیں کہ پیچھے سے لے کے آئے، جی پیچھے سے لے کر آئے، پیچھے سے لے کے آئے، اور یہ جن کے والد تو انتقال کر گئے تبھی تو والدہ سے، تو یہاں یہ فرق رہے گا مطلب؟ بالکل، یعنی کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں نہ ان کی والدہ ایک ہیں نہ والد ایک ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں نے یہ جو ہوا نئی شادی ہوئی وہ وہاں سے پہلے اس کی بیوی کو طلاق دے دی، انتقال ہو گیا، جو بھی تھا معاملہ، ادھر سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، اب عدت گزری، عدت گزرنے کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو رہا ہے اور دونوں کے بچے الگ الگ پیرے سے موجود ہیں، اس کا اس شوہر سے موجود ہے، اس کا اس بیوی سے موجود ہے،
تو لہذا یوں جو بچے ہیں ان کے ماں باپ دونوں جدا ہیں. ہاں اب کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب چونکہ اب جو بچہ پیدا ہوگا لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ اس لڑکی کے لیے بھائی ہو جائے گا, اس لڑکے کے لیے بھائی ہو جائے گا. ایک تو ہے نا. جی بالکل. تو اس لیے پھر ان کا نکاح نہیں ہو سکے گا, لیکن یہ جو صورتحال پوچھ رہے ہیں یہ نکاح ہو جائے گا. یہ نکاح ہو جائے. اچھا یہ جو رشتے ہیں بعض اوقات ٹھیک ہے یہ تو نکاح پوچھا, بعض تو نکاح کیا ہی نہیں, صحیح, وہ پیچھے سے کوئی بیٹی لے کر آئے ہیں, ان کی یہ اولادیں جوان ہوتی ہیں, تو اس میں پھر ظاہر ہے جہاں نکاح ہو رہا ہے تو نکاح نہیں ہو رہا تو پردہ بھی وہاں آئے گا, بلائے گا. بالکل یہ شریعہ کا مادہ. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو وہی ہیں شوہر ہیں جو مطلب والدہ کے اب شوہر بنے ہوئے ہیں یا ستیلے باپ ہیں, ان کی اولادیں ہیں تو وہ ہمارے لیے بہن بھائی ہیں. بالکل نہیں, اس میں جو رشتہ ہے وہ اس کے اندر پردہ آئے گا. یہ نام آئے گا, اگر نکاح نہیں کریں گے تو پردے تو ہے نا, یہ پردہ آئے گا. اور نکاح کی رخصت ہی تبھی ہے کہ یہاں پردہ ہے. بالکل یہاں پردہ ہے. اگر پردہ نہ ہوتا محارم کا رشتہ ہوتا تو پھر نکاح نہیں ہوتا ہو سکتا. اور وہ نہیں. یہ ناظرین کرام اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں, ان کی رہنمائی لینی بھی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. اور کئی مرتبہ آپس میں خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ نہیں اب یوں ہو گیا, اب یوں ہو گیا. کچھ چچا بتیجے کا بھی رشتہ ایسے ہی بنا لیتے ہیں نا کہ اب یہ والد کے اعتبار سے وہ بھتیجی لگ رہی ہے, والد کے اعتبار سے, ان کے اعتبار سے نہیں لگ رہی. جی تو وہاں بھی کچھ کبھی پھپھو بنا لیتے ہیں یا کچھ اور کا رشتہ بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ والد کے جو ہے وہ چچا زاد بھائی کی پوتی ہے. ہاں جی جی. تو اب یہ اس کا رشتے میں چچا لگتا ہے. یا مثال کے طور پر اس کے کزن کی بیٹی ہے. جی جی. اس کے والد کے بھائی کی بیٹی ہے, پوتی ہے مثال کے طور پر. جی جی. تو اب اس کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہے گا کہ رشتے میں اس کا چچا لگتا ہے. لیکن دیکھیں تو صحیح کتنا کائنات کا مبارک رشتہ کیسا تھا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ, ان کا رشتہ ہوا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حالانکہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. یعنی اس طور پہ دیکھیں تو وہ جو آج لوگ کہتے تو وہ بھتیجی کی طرف یعنی یہ کہتے ہیں نا, لیکن چونکہ اس میں حرمت والی کوئی بات ہی نہیں. صحیح صحیح. تو کائنات کا یہ مبارک رشتہ ہوا, یہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے نکاح کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. تو بہرحال اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں, بعض چیزیں ہم اپنے طور پہ سمجھ ہوتے ہیں کہ منع ہے, حالانکہ وہ منع نہیں ہوتا, اور بعض سمجھ رہے ہوتے ہیں اجازت ہے تو وہاں اجازت نہیں ہوتی. جو بھی معاملہ ہو علماء کے سامنے پیش کیا جائے, دارالفتا اہل سنت سے رہنمائی لیں, مفتین اسلام سے رہنمائی آپ ضرور اس حوالے سے لیں گے تو انشاءاللہ علم میں بھی اضافہ ہوگا اور معاملات بھی صحیح طریقے سے آپ اس کو ڈیل کر پائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.